آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ہماری گفتگو شادی کی تقریبات کے حوالے سے چل رہی تھی اور آج بھی اسی حوالے سے چلے گی. پچھلے چند جمعوں میں اس حوالے سے چونکہ اللہ نے موقع دیا چند باتوں کی طرف توجہ دلانے کا، تو کچھ احباب نے حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا کہ ان باتوں سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ سوالات بھی موصول ہوئے. چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے تو میں ایک بنیادی بات کی طرف آ کر پھر چند سوالات جو موصول ہوئے ان کی طرف آؤں گا. سب سے پہلی بات، پہلے میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا. اب ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی سنا دوں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے اس میں سے بھی ایک آدھا کا واقعہ سناؤں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے اسلام میں نکاح، شادی، رخصتی، خوشی منانے کا کیا طریقہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو اللہ کے نبی نے مواخات کروا دی، بھائی چارہ کروا دیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ اوس کے سردار سعد بن ربیع سے کروایا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے اور اس آگے کہا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، آدھا گھر تمہارا ہے، آدھا گھر میرا ہے. جتنا میرے پاس مال دولت تجارت جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. 2 بیویاں ہیں. وہاں پہ عربوں کے اندر اس زمانے میں بھی آج بھی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. شریعت نے بھی مردوں کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. تو ان کے نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو جس کو تم کہو گے میں طلاق دے دوں گا، تم اسے نکاح بھی کر لینا. کیونکہ اللہ کے نبی نے بھائی چارہ قائم کیا تھا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ میں اس بھائی چارے کا حق ادا کروں. آگے بڑھنے سے پہلے میرے آپ حضرات کی بجائے اپنے آپ سے ایک سوال ہے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے ایک صاحب مجھے کہیں کہ میرا 2 کنال کا گھر ہے، 1 کنال آپ کو، یا 2 کنال کے پلاٹس ہیں، 1 کنال آپ کو مفت میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے اتنے بینک بیلنس ہے، اتنی فیکٹری ہے، اتنی زراعت ہے، اتنی زمینیں ہیں، آدھے ایسیٹس 50% ایسیٹس آپ کے نام پہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور کوئی آدمی کہے کہ یار میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا اور آپ کا خرچہ نہیں ہوگا، ساری سپورٹ میں کروں گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کے اندر ایک حمیت، غیرت، خودداری کا معاملہ بھی تھا. آج ہمارے اندر عمومی طور پہ، میں عمومی بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ دیندار گھرانوں کے اندر بھی یہ خودداری کا، عزت نفس کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو موصول ہوئی، چھوٹی سی کسی جگہ پہ ٹرک گر گیا، پتہ نہیں اسپرائٹ کا تھا، کس کا تھا، کوک کا تھا، گر گیا، چیزیں گر گئیں، لوگ بھاگے بھاگے آ رہے اٹھا رہے ہیں. اب یہ حرام مال ہے، جس کسی کا بھی ہے، ٹرک والا جس کا بھی مال لے کے جا رہا تھا، اس کا مالک موجود ہے، جس کا مالک موجود ہے اس کو اٹھانا اور اٹھا کے استعمال کرنا، یہ تو مال حرام ہے آپ کے لیے.
اور لوگ کتنی خوشی سے آسانی سے بھاگ بھاگ کر لے رہے ہیں. یعنی اگر کہیں پر کوئی چیز ہمیں مفت مل جائے یا مفت ملنے لگے تو حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں. اچھا مانگنے میں بھی شرم نہیں آتی. کسی جگہ پہ ایک جگہ میں گیا, ان سے بات چیت چلی تو میں نے کہا کیا پرائس ہے؟ کہ سر پرائس تو اس کی اتنی ہے لیکن آپ کے لیے اتنے کا ہو جائے گا. میں نے کہا جی میرے لیے کیوں ہوگا خاص بات؟ اس نے کہا جی آپ کی داڑھی ہے. میں نے کہا اچھا تم میری داڑھی کی قیمت لگا رہے ہو, جو ڈسکاؤنٹ ہے تو تم مجھے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہو تو میری داڑھی کی قیمت لگا رہے ہو. اب میں تم سے نہیں لوں گا تو پوری پرائس پہ لوں گا. میں اس سے داڑھی کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ کیوں لوں؟ یہ عزت نفس نہیں ہے. نہیں یار, ہم دیندار لوگ ہیں, افسانے ہیں, جہاں سے جتنا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہو ڈسکاؤنٹ لے لو, زور دے کے ڈسکاؤنٹ لینا ہو تو لے لو. یعنی یہ ایک ہماری عزت نفس, خودداری کا جو ایک پہلو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. تو عبد الرحمن بن عوف میں چونکہ براہ راست عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں, تو کیا فرمایا؟ یہ دیکھیے گا, یہ اصل چیز تم نے دیا میں نے لے لیا, اللہ تمہارے مال میں برکت دے. ایک پیسہ نہیں لیا, نہ گھر لیا نہ مال لیا. ٹھکانہ ہے کیونکہ فی الحال رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, بس کچھ دن کے لیے رہنے کے ٹھکانہ مل گیا کافی ہے, مجھے تم بازار کا راستہ دکھا دو. جی ہاں, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بازار جانا, کاروبار کرنا, پیسے کا گننا, ملازمت کرنا دنیا داری ہے. تو یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, یہ تجارت, اور تجارت کی پہلے دن کچھ چیزیں حاصل ہوئیں. کچھ دن کے بعد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پر جب گئے تو ان کے جسم پر کپڑوں پہ عطر کے نشان لگے ہوئے تھے. ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا تھا. حضور نے دیکھا, فجر میں دیکھا کہ کپڑے پہ خوشبو کا نشان لگا ہوا ہے, عطر کا. کہ محیم عربی زبان میں کلمۃ تعجب ہے. محیم یہ کیا ہے بھائی؟ محاذہ کے لیے کلمۃ تعجب, یہ کیا ہے؟ تو حضور میں تو نکاح کر لیا. آگے بڑھنے سے پہلے کیا مدینہ کے اندر حضور موجود ہوں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو تو کیا حضور کو, اور کتنی مختصر سی آبادی تھی, مدینہ کی آبادی اتنی ہی ہوگی جتنی آپ کی الفا ٹاؤن کی آبادی, اس سے یا اس سے بھی شاید تھوڑی سی مختصر ہوگی اس زمانے کے اندر. جتنی آج آپ کی الفا ٹاؤن کی آبادی ہے نا, جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی آبادی ہوگی اس وقت, یا اس سے بھی کم ہوگی. تو کیا کسی کو بھیج کر یا خود جا کے حضور کا کہہ دیں حضور آپ نکاح پڑھا دیں؟ نہیں, نکاح کر لیا. میں کس سے نکاح کیا؟ ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا. حضور نے فرمایا اولم ولو بشات, اب ایک بکری کے ذریعے سے ہی ولیمہ کر لینا. اچھا ولیمہ کتنا ہو؟ اب ولیمہ کا مطلب بکری آج کتنے میں مل جائے گی آپ کو؟ اگر آج بازار جائیں, مناسب جانور بکرا کتنے کا ملے گا؟ 50,000 تک کا, 60,000 تک کا مل ہی جائے گا آپ کو ایک مناسب بکرا. اچھا بکرے میں گوشت کتنا نکلے گا؟ 10-12 کلو گوشت نکلے گا. اگر اسی حساب سے نکالا جائے تو 1 کلو میں تقریباً 4-5 آدمی ہیں, تو ٹوٹل 40-50 بندے اور 40-50 ہزار میں آپ کا ولیمہ ہو جانا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں, عالم ہیں, حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بیعت تھی. تو حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ بڑے تربیت میں سخت سے تربیت کرتے تھے. ان کی شادی ہوئی, میں نے پوچھا ابھی شادی ہو گئی؟ کہتے شادی ہو گئی. رخصتی ہو گئی؟ رخصتی. ولیمہ؟ کہتے ولیمہ بھی ہو گیا. میں نے ویسے پوچھا ابھی کتنا خرچہ آیا ولیمے پہ؟ کہہ رہے جی 1200 یا 1500 روپے خرچہ آیا. میں کہا اچھا وہ کیسے؟ کہہ رہے کہ جی بیوی کو لے کے گئے, جا کے بیوی کو لے کر آ گئے. اتنا کوئی برات کا فنکشن ہے کہ نہیں, میں بھی سوال بھی موصول ہوا, میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. تو نہ بارات کا کوئی فنکشن تھا, نہ منگنی کا فنکشن تھا, نہ کوئی کھانا تھا, نہ کچھ تھا. بس گھر والے گئے, جا کے لڑکی کو لے کر آ گئے. اور جب لے کر آ گئے تو میں نے دوسرے دن اپنے گھر والوں کے لیے باہر سے ایک چرخہ منگوا لیا کہ چلو یہ ولیمہ ہو گیا, ولیمہ ہو گیا, ختم ہوگی بات. ہمارے دوست ہیں, ہمارے مدرسے کے استاد ہیں, ہم اکٹھے دورہ حدیث کیا دارالعلوم کراچی سے. یہ پڑھتے تھے اپنا خود شادی کا. اب دیکھیں دیندار لوگ آج بھی موجود ہیں, اسی لیے بیان کر رہا ہوں. اگر نکاح کرنا ہو تو کیسے کرنا چاہیے, اور دیندار لوگ جن کی زندگی میں واقعی دینداری آ چکی ہے یا آ رہی ہے, وہ جب اس بات کو ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے, تو وہ نکاح کیسے کرتے ہو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تمہارے
ہم سبق ہیں مفتی قاسم صاحب اکٹھے ہم نے پڑھا، ہمارے مدرسے کے استاد بھی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں خود مدرسے میں پڑھتا تھا، بھی زبان طالب علم میں تھا، نسبت چچا کے گھر طے ہو گئی، چچا سفر پہ ہوتے، بچی بڑی ہو چکی تھی، جوان کا مطلب یہ بھی خود تقریباً 16-17 سال کے تھے، بچی شاید 14-15 سال کی ہوگی۔ تو والد چچا نے پیغام بھجوایا ان کے والد صاحب کو کہ جی اپنی امانت لے جاؤ، میں گھر میں ہوتا نہیں ہوں، بچی جوان ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیر یا منگل کا دن تھا، والد صاحب نے مدرسے میں پیغام بھجوایا کہ اس کو 1-2 دن کی چھٹی دے دیں۔ تو میں تھوڑا سا ہوا، کیونکہ والد صاحب ذرا تبلیغ میں بہت زیادہ نکلنا تھا، تو مزاج میں تھوڑی سی تربیت کے اعتبار سے سختی بھی تھی، چھٹی کرواتے نہیں تو والد صاحب کہہ کہ چھٹی کروا رہے ہیں، میں تھوڑا سا ہو کہ والد صاحب نے کہا، تو میں گھر آ گیا۔ والد صاحب نے کہا جمعرات کو تمہارا نکاح ہے۔ میں کہا نہیں، میں ابھی زمانے طالب علم میں نکاح نہیں کرنا ہے۔ میں کہا نہیں، یہ طے ہے بھائی، نکاح ہے تمہارے ساتھ۔ تو کہا میاں والی کی طرف سفر تھا، تو میں جمعرات کو نکلا، ہمارے پاس نکلے اور صبح فجر پہ ہم لوگ پہنچ گئے۔ فجر پہ پہنچے تو وہیں پر مسجد میں اعلان ہو گیا کہ جی ابھی نماز کے بعد نکاح ہے۔ تو وہاں پہ نکاح ہوا، اور اس کے بعد ہمارے جتنے 3-4 افراد تھے ان کو ناشتہ کروایا، ناشتہ کروا کے ہم نے اپنی دلہن کو لیے آ گئے۔ کہنے لگا راستے میں ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، تو ظہر کی نماز کے لیے میں نے جب وضو کروایا تو منہ دکھائی بھی وہیں پر ہی راستے میں ہو گئی۔ اور پھر جب اگلے دفعہ منگل مشورہ آیا تو والد صاحب نے منگل مشورے میں جتنے ہمارے احباب بلال پارک میں جڑتے ہیں ان کے لیے کھانا کر دیا کہ جتنے ساتھی آئے ہیں تو کھانا ہو گیا۔ یہ ہے ایک نقشہ کہ اسلام کی اور دیندار لوگوں کی گھروں کی شادی کیسے ہوتی ہے، اور یہ اللہ والے آج بھی موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور بڑی پرسکون مطمئن دینداری والی زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، ایک بات یہ ہے کہ اکثر اس موقع پر لوگ کہتے ہیں جی ہم خوشی سے کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حرام اور حلال کی بات آئے گی تو اس میں خوشی کی بات نہیں ہے۔ خالد اقبال طیب صاحب، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ، ان کا شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ ہو نہ ہو خوشی ہم کو آزمانے آئی ہو۔ خوشی سے مراد نفس کی خوشی ہے، یہ وہ حرام خوشی ہے، گانے بجانے والی خوشی ہے، مخلوط ماحول والی خوشی ہے، اسراف والی خوشی ہے، نمائش والی خوشی ہے، مطالبے والی خوشی ہے۔ حرام خوشی، جتنی بھی حرام خوشی ہے، اس کو کہا کہ ہو نہ ہو خوشی ہم کو آزمانے آئی ہو۔ یہ خوشی اکثر ہم خوشی سے ڈرتے ہیں، یعنی خوشی سے ڈرتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ خوشی کا مطلب یہ عقلی ایمان والی خوشی ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو یہ انسان کو ایمان کی حلاوت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ یوں خوشی اکثر ہم خوشی سے ڈرتے ہیں، یعنی حرام خوشیوں سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں حرام خوشیوں والا نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو حرام خوشی ہے اس کے لیے تو یہ کہنا کہ یہ ہماری خوشی ہے یا خوشی کا موقع ہے، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حرام خوشیوں کو تو قربان کرنا ہے، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے۔ عبدیت کا مطلب یہ، اسلام کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی ہر حرام خوشی کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کروں گا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اصل بات یہ آتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہدیہ دینا جائز ہے اور ہدیے کا لینا بھی جائز ہے، تو پھر جہیز کو دینے اور لینے میں کیوں منع کرتے ہیں آپ؟ ہم شادی بیاہ کے موقع پر سلامی دیتے ہیں، اس کو ہمارے پنجاب میں ننندرا بھی کہتے ہیں آپ لوگ شاید، یا نیوتا بھی کہتے ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ میں نے شروع میں سورہ روم کی آیت تلاوت کی، وَمَا آتِيتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے، پھر تشریح کروں گا اس کی۔ بیان سنو، وَمَا آتِيتُم مِّن رِّبًا کہ جو تم سود کا لین دین کرتے تاکہ اس سے لوگوں کا مال بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سودی لین دین سے اللہ کے نزدیک کوئی مال نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کو چاہتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہی لوگ اپنے مال کو دگنا تگنا کرتے ہیں۔ اچھا، ربا کی تشریح یہاں پہ بعض علماء نے یہ شادی بیاہ اور رسم کے موقع پہ لین دین کیا،
اس نیت کے ساتھ دینا کہ میں نے یہ دیا ہے مجھے بھی اس کے بدلے میں زیادہ ملے گا. جیسے کہ نیوتا میں لکھ کے رکھتے ہیں فلانے صاحب کی طرف سے 5,000 آ گئے, کسی کی طرف سے 10,000 آ گئے, کسی کی طرف سے 15,000, کسی کی طرف سے 2,000, کسی کی طرف سے 3,000, لکھ کے رکھ لیا. جب دینے کی باری آئی تو نکال کے دیکھا کہ بھئی اب ان کو دینا ہے تو انہوں نے کتنا دیا تھا, یا لینے کی باری آئی تو بتا دیا کہ ہم نے اتنا دیا تھا, آپ نے تو اتنا دے دیا, اور بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا دیا تھا تم اتنا دے کے جا رہے ہو. تو یہ جو لین دین ہے اس کے بارے میں علماء اکرام نے کہا کہ یہ سود بن جاتا ہے. اس نیت سے دینا, سلامی کا دینا, ننندرا کا دینا یا نیوتے کا دینا کہ میں آج دے رہا ہوں کل مجھے اس سے زیادہ ملے گا, علماء اکرام نے کہا کہ یہ سود بن جاتا ہے. تو اس میں بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب دیکھیے ہم خوشی سے دے رہے ہیں جہیز کے موقع پر, منگنی کے موقع پر, ولیمے کے موقع پر تحفے تحائف دے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس کو سمجھیے گا اچھی طریقے سے. دیکھیے رسم کسے کہتے ہیں؟ رسم کہتے ہیں جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا, اپنی طرف سے اس چیز کو لازم کرنا. اور لازم کرنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر نہ کرے تو لوگ اس پہ اعتراض کریں, اور لوگ اس کام کے کرنے کو ضروری سمجھتے ہوں, نہ کرنے پر اپنی سبکی اور بے عزتی سمجھتے ہوں. تو یہ رسم بن گئی. اگر جہیز نہ دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکات پر عالیہ کا واقعہ میں نے نقل کیا تھا. گاؤں میں گئے, ایک بزرگ نے کان میں کہا کہ اس گاؤں میں 200 گھر ہیں جس میں بچیاں بیٹھی ہیں, صرف جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی. آج جس بچی کو جہیز نہ ملے سسرال سے تانے ملتے کہ نہیں ملتے, اور والدین غریب سے غریب والدین بھی بچی کو جہیز اسی لیے دیتے ہیں, اور جہیز میں کچھ ہو یا نہ ہو اتنے بستر دینے ہی دینے ہیں, کچھ برتن دینے ہی دینے ہیں, بیڈ روم سیٹ ہم نے دینا ہی دینا ہے. بعض جگہوں کے اوپر ایک خاندانوں کے اندر یہ رواج بن چکا ہے کہ لڑکے کو موٹر سائیکل دینی ہے. ابھی ایک صاحب اپنے بچے کی نسبت کو طے کیا, کہنے لگے لڑکی والوں نے کئی تقریباً موبائل بھیجا, قیمتی موبائل تحفے میں دے. کہا جی ہمارے پاس موبائل دیتے ہی دیتے ہیں لازمی طور پہ. وہ دیندار آدمی, انہوں نے موبائل واپس بھجوایا کہ نہیں میں موبائل نہیں لوں گا. اب یہ جو لینا دینا یہ ناجائز و حرام ہے. کیوں ناجائز ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو ہدیہ ہے. یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ لازمت ایک رسم ہے جس کا دینا ہی دینا ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور قبیح رسم ہے, اس کو بھی یاد رکھیے گا. اور وہ یہ رسم ہے کہ اگر لڑکی کے ہاں شادی کے بعد جو اولاد ہوگی یا کم از کم پہلی اولاد ہوگی اس کا خرچہ لڑکی کے والدین برداشت کریں گے. یہ رسم ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کچھ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ جی یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس کی وجہ قرآن سے بیان کرو, المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے اس مسئلے کو طے فرما دیا. اللہ نے فرمایا علی المولود لہ, والد کے لیے لفظ مولود لہ کہا جس کے لیے بچہ ہے. والد کیوں نہیں کہا؟ اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کہ جس مرد کا بچہ ہے اس بچے کی تمام تر کفالت اور مالی ذمہ داری, اس کی تعلیم, تربیت, رہائش, خرچہ, دوائی, سب کا سب اس کے باپ کے ذمہ ہے. اب یہ رسم کے ذریعے سے طے کرنا اور لینا کہ والدین, لڑکی کے والدین دیں گے, یہ 100% ناجائز اور حرام ہے. لیکن ہمارے پاس چلتا ہے اور ببانگ دوہل لیتے بھی ہیں. تو بھئی اب مجبوری میں جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے جو لے رہے ہیں ان کو تو بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور یہ کہنا جی ہم خوشی سے دے رہے ہیں, یہاں پہ خوشی کا اعتبار نہیں. جب کسی چیز کا عرف بن چکا ہو, رواج بن چکا ہو, رسم بن چکی ہو, بھئی اس طرح لوگوں کے اوپر سے مت آئیں, بیٹھ جائیں ذرا. عرض میں کیا کر رہا تھا آپ سے, اس بات پہ توجہ دیجیے گا کہ یہ ایک جب رسم بن جاتی ہے تو رسم میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اب منگنی کے اوپر انگوٹھی پہنانی ہی پہنانی ہے, منگنی کے اوپر اتنے ڈبے مٹھائی کے ہم نے تقسیم کرنے ہی کرنے ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں یہ رسم ہیں. شادی کی بیاہ کے اوپر اتنے کپڑے بننے ہی بننے ہیں, اتنے مہمان ہمارے آئیں گے ہی آئیں گے. تو اس میں یاد رکھیے گا یہ چیزیں ساری کی ساری رسم بن, جو چیز رسم بن جائے اسے بننا. شادی کا آسان طریقہ میں نے بتا دیا.
جو میں نے ابھی آپ کو صحابہ کے اور کچھ دیندار گھرانوں کے واقعات بیان کیے. اب آخری 5 منٹ ہیں، کچھ سوالات میں نے کہا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں نے کہا تقریباً کوئی 6-7 سوالات ہیں جو موصول ہوئے اس کے حوالے سے. تو پہلا سوال یہ کہ کیا ہال میں ولیمہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز تو ہے، لیکن دیکھیے میں نے عرض کیا تھا، اس بات کو سمجھیے گا، جتنے مفاسد ہیں شادی بیاہ کے اندر، کسی ایک چیز پر اگر آپ عمل کر لیں جس سے سارے مفاسد ختم ہو جائے تو ایک چیز کون سی؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی وقت کم ہے، آپ 1 منٹ میں ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کسی ایک چیز پر عمل کر لیں جس سے سارے مفاسد ختم ہو جائیں، تو ایک چیز کیا ہے؟ تو ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اہتمام نہ کرو، بس اس کو چھوڑ دو. جہاں بات طے ہوئی وہیں پہ نکاح کرے، رخصتی کرو، نہ کوئی چاچا، نہ ماما، نہ تایا، نہ پھوپھی، نہ پھپھا، جو لوگ موجود تھے خاندان کے گھر کے والد صاحب، بس فوراً سے نکاح کیا، لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا، گھر پہ لے کر آؤ، یہ آپ کا نکاح رخصتی ہو گئی. اور پھر اس کے فوراً بعد اگلے دن 2-3 دن کے بعد جہاں موقع مل جائے وہاں پہ آس پاس کے پڑوس کے لوگ یا دوست احباب جو آ سکیں ان کو ولیمہ کر دو. بس جس وقت آپ یہ کارڈ چھاپنا شروع کریں گے، جس وقت یہ آپ لسٹ بنانا شروع کریں گے، جس وقت آپ برادری کو اکٹھا کرنا شروع کریں گے، جہاں یہ 4 خواتین اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی، بس وہیں سے یہ سارے مفاسد شروع ہوں گے. پھر خواتین نے بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، پھر بیوٹی پارلر کا خرچہ بھی ہے، پھر فوٹو سیشن بھی ہونا ہے، پھر اس کی فلمیں بھی بننی ہے، پھر موبائل فونز بھی ہونا ہے، پھر آپ کا اختلاط بھی ہونا ہے، ایک مخلوط والا ماحول بھی بننا ہے، پھر آپ کا ایونٹ سیٹنگز بھی ہونی ہے، ہال کو کس طریقے سے سیٹ کیا جائے گا وہ سب کچھ بھی ہونا ہے. پھر سارے مفاسد، جتنے بھی مفاسد ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو قرضہ بھی لینا پڑے گا. کہ جتنے مفاسد میں نے گنوائے وہ سارے مفاسد کس چیز کے ساتھ ہیں؟ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے ساتھ. تو یہ ولیمے کے لیے اگر انسان کے پاس گنجائش موجود ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں کافی نہیں ہے اپنے مہمانوں کے لیے، 100-200 مہمانوں کے لیے کھانا ولیمے کا ہال میں کر لیتا ہے، تو جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. جائز ہے، ناجائز نہیں کہیں گے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بات پر آئے کہ اس وقت جس جگہ ہم کھڑے ہیں اور جتنی خطرناک صورتحال شادی بیاہ کی اور بے دریغ مال خرچ کیا جا رہا ہے، اگر اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے وہ ہمت کرنی پڑے گی جو میں نے ابھی آپ سے کہا. دوسرا سوال موصول ہوا ہے کہ بارات کی شرعی حیثیت بتا دیں. اچھا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان اقلیت میں تھے، ہندو اور سکھ، یہ سب لوگ، سکھ تو خیر نہیں لیکن ہندوؤں کی اکثریت تھی. اور ہندوستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ فاصلے زیادہ ہوتے تھے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک لوگ سفر کرتے تھے. اس سفر کرنے کے دوران اگر کہیں پر جا کر شادی کر کے نکاح کر کے دلہن کو لے کر آنا ہے تو یہ پورا ایک قافلہ بنتا تھا، اور اس قافلے کے ساتھ محافظ اور سپاہی ہوا کرتے تھے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ دلہن آ رہی ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے زیورات کے ساتھ، اور راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، تو یہ ایک گاڑی کے اندر 4-5 لوگ اس طریقے سے کرنا یہ ان کے لیے باعث خطرہ تھا. آپ یہ سمجھیے گا کہ اس رسم کی بنیاد یہاں سے پڑی کہ جب جانا ہے لڑکی کو لے کر آنا ہے تو 1 2 3 4 آدمیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ قافلے کے ساتھ کچھ محافظ ہونا چاہیے. وہاں سے یہ کرتے یہ کہ باقاعدہ ایک پوری برادری کے لوگ جائیں گے اور جا کے لڑکی کو لے کر آئیں گے. یہ ایک رسم کی وجود بن گیا. کسی زمانے میں یہ ایک ضرورت تھی، اور اس وقت ان حالات میں، اس ماحول میں جب کہ سیکیورٹی رسک بہت ہائی تھا تو کسی درجے میں اس کی ضرورت محسوس کی جا سکتی تھی. آج ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. تو بنیادی طور پر بارات کی کوئی باقاعدہ تقریب نہیں ہے اسلام کے اندر کہ بارات کے لیے کوئی باقاعدہ تقریب ہوتی ہو اور بارات کے لیے باقاعدہ کوئی فنکشن ہوتا ہو. اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. اگر لڑکا جائے لڑکی کو لینے کے لیے اس موقع پر موقع محل کے مناسبت سے لڑکی والے بطور ضیافت کے ان کو کوئی کھانا کھلائیں یا ان کو چائے پلائیں یا ان کو مشروب پلائیں تو یہ جائز ہے. ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم
اللہ نے ان کو بڑی صفات دی تھی، کچھ عرصہ میں بھی ان کے ساتھ رہا۔ اس معاملے میں بعض چیزوں میں انہوں نے بہت اچھا ایک سٹیپ بھی لیا اور بڑا اپنے متعلقین کو اس چیز کی تلقین بھی کرتے رہے، لیکن بارات کو وہ بالکل حرام کہتے تھے۔ ان کا موقف کہ میں نے اپنے 2 کانوں سے سنا، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، نیک آدمی تھے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ وہ بارات کا کھانا ایک لقمہ بھی کھانا حرام ہے۔ یہ حرام کا جو لفظ ہے یا فتویٰ ہے بہت سخت ہے، شرعی اعتبار سے، فقہی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے یہ کہنا کہ لڑکی کے گھر جا کے کچھ بھی کھانا حرام ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم اتنے ضرور کہیں گے کہ یہ چیز خلاف سنت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، نہ کرنا بالکل بہتر ہے، اور خاص طور سے اگر بارات اس طریقے سے ہو کہ لڑکی کا باپ مجبور ہو کے کر رہا ہو تو یقینی طور پہ اس سے بچنا چاہیے۔ لڑکے والوں کو، لڑکی والوں کو پورا آپشن دینا چاہیے کہ ہم صرف چند 4 5 یا 10 لوگ آئیں گے اور آ کے لڑکی کو لے کر جائیں گے، باقاعدہ اس موقع پر کھانے کا فنکشن یا تقریب، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی اس کو بند کیجیے گا ذرا، موبائل بند کر دیں بھائی۔ عرض میں کیا کر رہا تھا آپ سے کہ یہ مہر شرعی کی کیا کے بارے میں بتا دیں، اور مہر مثل کیا ہے، یہ آج کے لیے آخری سوال ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ ایک تو عجیب بات یہ ہے، یاد رکھیے گا، ایک تو میں بھی کچھ عرصہ پہلے چند مہینے کراچی گیا، سندھ ہائی کورٹ کے ایک وکیل مل گئے، مہر کی بات ہوئی تو کہنے لگے مہر تو 32 روپے ہوتا ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت آپ کو کس نے کہا کہ مہر 32 روپے ہوتا ہے؟ کہتے وہ تو کاغذات میں لکھا ہے۔ میں نے کہا مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، یعنی اگر شوہر اور بیوی یعنی 2 لڑکا لڑکی مل کر یہ طے کر لیں کہ ہمارا کوئی مہر نہیں ہوگا، کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ جی نہیں، قاضی بہت کچھ کرے گا۔ جو کہتے ہیں نا قاضی کچھ نہیں کرے گا، ابھی آپ کو قاضی کے اختیار کا پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، ٹھیک ہے، جب کرے گا تب پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی، یہ بات درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے مہر کی کم سے کم مقدار عند الاحناف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مقرر ہے، اور کتنی مقرر ہے؟ 10 درہم۔ 10 درہم آج کل کتنا بنتا ہے؟ 12 سے 15 ہزار روپے بنتا ہے۔ پہلے یہ 5,000 پھر 7,500، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ چاندی کی قیمت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو یہ تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے بنتا ہے۔ تو آج کل اگر کوئی نکاح ہو تو مہر 15,000 سے کم ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تقریباً یہ 15,000 پہنچا ہوا ہے، تو یہ 15,000 ہونا چاہیے۔ لیکن لڑکی کا حق کتنا ہے، یعنی لڑکی کے پاس یا لڑکی والوں کے پاس حق مطالبہ کتنا ہے، تو اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مہر مثل سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے خاندان میں جو آپس میں نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت پر لڑکی کے خاندان میں لڑکیوں کا کتنا مہر رکھا جاتا ہے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لڑکی کے خاندان میں اس کی بڑی بہن باجی کو دیکھا، یا خالازاد بہن کو دیکھا، یا چچی زاد بہن، یعنی آس پاس میں جو شادیاں ہوئی ہیں اس کی عمر کی لڑکیوں میں ان کا مہر کتنا رکھا گیا؟ 50,000 لاکھ روپے رکھا گیا، تو اتنا ہی مہر رکھا جائے گا، یہ لڑکی کا حق ہے۔ اور لڑکی کے ولی کو، باپ کو بھی چاہیے کہ اس کے حق کی رعایت رکھے، شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ دیکھیے باقی اخراجات وہ شریعت کی طرف سے نہیں ہیں، لیکن وہ ہم کھل کے کرتے ہیں۔ یہ خرچہ شریعت کی طرف سے، جو خرچہ شریعت کی طرف سے ہے، کئی دفعہ میرے پاس نکال لے کر آئے، سب کچھ بھر لیا، مہر خالی۔ تو میں نے کہا مہر کتنا رکھنا ہے؟ کہ جو مرضی رکھ دو۔ میں کہا جو مرضی نہیں ہے بھائی، بتاؤ۔ پھر پوچھا، مسئلہ بتایا، تو مسئلہ لکھوایا۔ اچھا کہ جی کب ہوگا؟ جی جدوں موقع ہوگا دے دیں گے۔ نہیں بھائی جدوں موقع ہوگا دے دیں گے نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، مدت لکھو، سال 2 سال کب لکھو، کب دو گے؟ مدت لکھوائی ان سے۔ تو بھائی یہ بات یہ کہ اس لڑکی کا حق ہے، اس کی عزت ہے، اس کو ایز اے میٹر آف رسپیکٹ شریعت نے مقرر کیا ہے کہ آپ شادی کے موقع پر اس کو ہدیتاً اس کا مہر دے دو، فوراً دو، فوراً نہیں دیتے تو مدت مقرر کر لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر فاطمی 132 تولے چاندی تھا۔ 132 تولے چاندی اس وقت تقریباً 3.5 پونے 4 لاکھ روپے بنتا ہے اس وقت۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مہر فاطمی رکھنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور مہر فاطمی پھر میں نے جیسے کہا کہ 132 تولے چاندی کو ابھی آپ جائیں جا کے آج کا ریٹ لگائیں گے تقریباً 3.5 پونے 4 لاکھ روپے بنتا ہے۔
تو یہ میں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دیں. ایک اقل مہر کتنا ہے، میں نے بتا دیا کہ آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 15,000 روپے بنتا ہے. مہر مثل کتنا ہوتا ہے، جو لڑکی کے خاندان میں رائج ہوگا وہ لڑکی کا اصل حق ہے. اور اگر ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کو اگر بینچ مارک یا اس کو ایک سٹینڈرڈ یا کرائٹیریا بنائیں تو وہ تقریباً 132 تولے چاندی، جیسے میں نے کہا 3.5 پونے 4 لاکھ ہے. سوالات اور بھی ہیں، زندگی رہی اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے میں سنت